میں اس وقت اسپتال میں موجود تھی اور میرے ہاتھوں میں جو رپورٹس تھی انہوں نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ سر چکر میں اسپتال میں اکیلی آئی تھی، کسی کو ساتھ نہیں لائی تھی، لیکن مجھے جو خبر ملی تھی اسے سن کر مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی، یہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا۔ وہ بار بار بچے کے والد کا پوچھ رہی تھی کہ انہیں بلایا جائے، جبکہ میں خاموش بیٹھی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ پہل میں نے سوچا کہ بچے سے جان چھڑا لوں، لیکن یہ بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ سوچ کر میری دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھی اور پھر میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ میں گھر آئی تو سب پریشان تھے، وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے کہ میں نے آج کالج سے دیر کر دی۔ اماں، ابا، چچی سمیت سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں سب سے نظریں چراتی خراب طبیعت کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے رونا تھا، ڈھیر سارا رونا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس کہانی کا آغاز ہوا تھا اور میں اپنے ہی ہاتھوں درندگی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے بچپن سے اکلوتی ہونے کے ناطے بہت سی محبتیں بٹوری تھی۔ اماں میرے بعد ماں نہ بن پائیں اور انہوں نے اپنی ساری محبتیں مجھ پر لوٹا دی۔ ابا کی مجھ میں جان بستی تھی۔ ہمارے گھر میں چچی چچا بھی رہتے تھے۔ چچا کے 2 بیٹے تھے جو ابھی چھوٹے تھے، ایک 4 سال کا اور ایک 6 سال کا۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ بیٹی ہونے کا حق صرف مجھے ملا تھا اور میں نے اس حق کا پورا استعمال کیا تھا۔ اماں ابا کے ساتھ ساتھ چچی چچا بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں نے اکلوتی بیٹی ہونے کے خوب فائدے اٹھائے تھے، لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ آنے والا وقت کس قدر برا ہو سکتا ہے۔ چچی کے بھتیجے کی شادی تھی، میں ان کے ساتھ گئی تھی۔ وہاں میں کسی شوخ رنگ تتلی کی طرح اڑتی پھر رہی تھی اور پھر اس شخص کی نظریں مجھ پر پڑ گئیں جس نے بعد میں مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ خیر، شادی سے آنے کے بعد میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بالکل ہی بجھ سی گئی تھی۔ میں سب کچھ برا لگنے لگا تھا کیونکہ چچی کے چھوٹے بھتیجے پر میرا دل آ گیا تھا اور پھر جب میں واپس آئی تو میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ اور پھر وہ طوفانی رات آئی جس نے میرا سب کچھ مجھ سے لوٹ لیا۔ ابا کے دوست کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے دوسرے شہر جانا تھا۔ میری انہوں نے بہت منتیں کی کہ رخسار تم بھی ساتھ چلو، جبکہ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، میں بس گھر رہنا چاہتی تھی۔ اماں ابا چلے گئے اور پھر 2 دن بعد چچی کے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چچی بھی اپنے مائکے چلی گئی، اب بس میں رہ گئی تھی اور چچا۔ اگلی صبح اماں ابا نے واپس آ جانا تھا۔ اس رات طوفانی بارش ہوئی، ایسا طوفان آیا تھا جو سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میں نے اپنے اور چچا کے لیے چائے بنائی۔ چچا کو چائے دینے گئی تو انہوں نے میری زرد رنگت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں۔ چچا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے کمرے کا دروازہ مت بند کرنا۔ میں نے غور سے چچا کے چہرے کو دیکھا اور پھر پلٹ آئی۔ چائے پیتے ہی میں بے ہوشوں کی طرح سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ بولنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے اماں کی آواز سنی۔ میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن جسم اتنا درد کر رہا تھا کہ اٹھا ہی نہیں گیا۔ اور پھر اماں میرے کمرے میں آئیں، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی ان کی خوفناک چیخ ابھری۔ ان کی چیخ سن کر میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور تب مجھے احساس ہوا کہ میں رات کو جیسے سوئی تھی میری حالت ویسی نہیں تھی۔ میرے کپڑے کئی جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور میں نے اپنی چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں اپنا سب کچھ ہار چکی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری عزت، میرا وقار، میرا مان، کچھ بھی نہیں۔ اماں جھٹکے سے میری جانب بڑھی اور مجھے چادر اوڑھائی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور رو پڑی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر ابا بھی کمرے میں آ گئے اور پھر تو جیسے طوفان آ گیا۔ میری حالت سے ابا سب سمجھ گئے اور میں تو جیسے پتھر ہو گئی۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آخر ہوا کیا ہے، یہ سب کس نے کیا، لیکن میں کیا جواب دیتی؟ مجھے تو خود نہیں پتا تھا۔ میں تو رات کو سوئی تھی اور اب اٹھی تھی۔ میری رنگت زرد پڑ چکی تھی اور پھر مجھے چچا کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دروازہ کھلا رکھنا۔ میرے منہ سے ایک دم پھسلا کے چچا۔ اماں ابا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ انہیں تو جیسے یقین ہی نہیں ہوا تھا۔ دونوں کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اب دیسی سے میرے قریب آئے ابا اور میرا چہرہ پکڑ کر پوچھا کہ بتاؤ کس نے کیا۔ میں نے بنا ڈرے بتا دیا کہ چچا نے رات کو کھلا رکھنے کا کہا تھا دروازہ، اور پھر میں نے ابا کے چہرے کو سرخ ہوتے دیکھا۔ ان کی کن پٹی کی رگیں پھول گئیں۔ وہ جھٹکے سے کمرے سے باہر نکلے۔ میں جانتی تھی اب وہ چچا کے کمرے میں گئے تھے۔ چچا اب تک سو رہے تھے اور پھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں سننے لگی۔ اماں اپنا سینہ پیٹتی روئے جا رہی تھی کہ کتنا بھروسہ کیا تھا چچا پر اس نے اپنے ہی گھر میں، کتنی شرمناک حرکت کی تھی۔
मैं तो जैसे पत्थर की हो गई। अब्बा ने चचा को गिरेबान से पकड़ा और उन्हें सहन में ले आए। चचा होश में नहीं थे। उन्हें अब्बा के आने की खबर नहीं हुई और फिर अब्बा ने चचा को मारा, खूब मारा। चचा इनकार करते रहे कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन सब जानते थे घर में और कोई नहीं आ सकता। मैं जब सहन में आई तो चचा मेरी हालत देखकर खामोश हो गए। उनकी आंखों में बेयकीनी थी और फिर शर्मिंदगी उमड़ आई कि उन्होंने कैसा घिनौना काम किया था। आप चचा को पुलिस के हवाले करना चाहते थे अब्बा, पर इससे पहले ही चचा अपना गिरेबान छुड़ाकर भाग गए। ये खबर किसी जंगल की आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई। चची जब वापस आई तो तूफान आकर गुजर चुका था। यह ऐसा तूफान था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था। चची को कितनी ही देर यकीन नहीं आया। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी कि मेरे शौहर ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, जबकि वो तो रुखसार को अपनी बेटी मानते थे। पर सच्चाई उनके सामने थी। मेरी उजड़ी हालत उन्हें अंदर तक सहमा गई और फिर चचा के भागने पर उन्हें यकीन हो गया कि चचा ने ही ऐसा किया है। वो तो उस पल जैसे मर ही गई थी। जितना उन्हें अपने शौहर पर मान था वो सब एक लम्हे में टूट गया था। वो घर छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन अम्मा अब्बा ने रोक लिया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। गलती जिसने की है उसको सजा मिलेगी। वो अपने कमरे तक बंद होकर रह गई थी। हर वक्त रोती रहती और अल्लाह से माफी मांगती रहती, जबकि मैं तो एक जिंदा लाश बन गई थी। पूरे खानदान में मेरी रुसवाई की खबरें फैल गई थी। मोहल्ले वाले बातें बना रहे थे कि मैंने ही चचा को उकसाया होगा ये सब करने पर। कुछ लोग चचा को इल्जाम दे रहे थे और कुछ मुझे। मैं बुतों की तरह अपने कमरे में पड़ी रहती, हंसना रोना, मैं सब कुछ भूल गई थी। मेरा दिल पत्थर का हो गया था। जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था और मेरी मोहब्बत वो अब मुझे कभी नहीं मिलने वाली थी। और फिर मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। जी मत लाना, उल्टियां लगना, इन सब से अम्मा समझ गई और उनके रोने में इजाफा हो गया। वो हर वक्त चचा को कोसती रहती। उनकी हालत से मेरा दिल फटता था। और फिर डॉक्टर से मुआयने के बाद कंफर्म हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट थी। अब्बा चचा की तलाश में थे। वो उन्हें कत्ल कर देना चाहते थे। 2 माह गुजर चुके थे और फिर एक दिन वो सब हुआ जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। चची का वो छोटा भतीजा घर आया जिससे मैं मोहब्बत करने लगी थी। सब उसे देखकर हैरान हुए और सबसे ज्यादा मैं हैरान हुई थी। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही कहने लगा कि रुखसार, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया गलत किया, पर मैं अब तैयार हूं। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुम मुझे माफ कर दो। वो कह रहा था और मुझे लगा था कि कमरे की छत मुझ पर आ गिरी हो। अम्मा हैरत से जर्द निगाहों से कभी उससे तो कभी मुझे देख रही थी। फिर अम्मा ने आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारा और कहा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। उस पर उसने हैरानी से पहले अम्मा को और फिर मुझे देखा और फिर कहा कि रुखसार, तुमने बताया नहीं इन्हें। उसकी आंखों में बेयकीनी थी, जबकि मुझे लगा था कि मैं अभी ही मर जाऊंगी। मैंने शिद्दत से दुआ की थी कि जमीन फटे और मैं गर्क हो जाऊं। चची भी मेरे कमरे में आ गई और फिर अम्मा ने काटदार लहजे में कहा, रुखसार, मुझे सच बताओ ये सब क्या हो रहा है और ये क्या कह रहा है। मैं शिकस्त अंदाज से बिस्तर पर ढह सी गई। ये कहानी दरअसल उस वक्त शुरू हुई थी जब मैं चची के साथ शादी पर गई थी। वहां मुझे चची, ये भतीजा उनका, पसंद आ गया था। उसकी आंखों में भी पसंदीदगी थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसकी ये पसंदीदगी सिर्फ हवस तक महदूद है। मैं तो उससे मोहब्बत करने लगी थी और फिर वापस आने से एक दिन पहले उसने मुझे ऊपर स्टोर रूम में बुलाया और मैं भी चली गई। वहां हमारी राजो न्यास की बातें हुई और फिर उसने मेरी जान पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने उसको 1-2 बार रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी मज़ाहमत को अहमियत ही न दी। उस वक्त मैं भी बहकी हुई थी और फिर हम दोनों जज्बात में बहकर अपनी हर हद पार कर गए। जब होश आया तो पानी सर से गुजर चुका था। मैं उठकर नीचे आ गई। मैं बहुत डर गई थी और फिर अगले रोज हम वापस आ गए। फिर मैं कॉलेज जाने लगी, लेकिन चंद दिनों के बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैंने उसे फोन पर सब बताया। वो तो मेरी बात सुनकर मुकर गया और कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। और उस दिन मैं इतना रोई, अपनी मोहब्बत पर मातम किया कि ये कैसी हवसज़दा मोहब्बत थी। अब मुझे कुछ करना था। वो शख्स तो सिर्फ गुनाहगार ठहरा के साफ बच निकला था और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और फिर अम्मा अब्बा को शादी पर जाना पड़ा और मैं नहीं गई, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत खराब थी और दूसरा मुझे कुछ प्लान भी करना था। चची भी चली गई तो मेरे दिमाग ने एक प्लान बनाया, चचा को फंसाने का प्लान। मैं सब अपना गुनाह छुपाना चाहती थी ताकि अम्मा अब्बा मुझसे नफरत ना करें। अगर वो शख्स मुझे धोखा ना देता तो मुझे
یہ سب کرنا نہ پڑتا۔ میں نے چچا کو نیند کی گولیاں کھلائیں اور سب خود اپنے کپڑے پھاڑ کر لیٹ گئی۔ مجھے پتا تھا اماں ابا آنے والے ہیں اور پھر سب میرے پلان کے مطابق ہوا۔ چچا پر الزام لگ چکا تھا اور میں بے گناہ ٹھہری تھی، پر اب اس شخص نے آ کر میرا کھیل خراب کر دیا تھا۔ میں اب تک کی ساری کہانی سنا کر رو پڑی اور اماں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ چچی کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور ابا جو جانے کب آئے تھے میری باتیں سن کر کمرے کے باہر ہی سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈھہ گئے۔ ان کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ اسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں اتنے مہینوں بعد روئی تھی، خوب روئی، کیونکہ میرے جیسی لڑکیاں جو اللہ کے حکم سے منہ موڑتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں وہ ایسے ہی رسوا ہوتی ہیں۔ اور وہ شخص جس سے میں نے محبت کی تھی اب مجھے اس سے نفرت تھی، پر اس سے شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ وہ میرے پاس اسی لیے آیا تھا کہ اس کی ایک بہن کو طلاق ہو گئی تھی جبکہ دوسری کے جڑواں بچے مر گئے تھے۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ میرے پاس آیا۔ وہ اب مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ابا کی حالت بری تھی۔ 2 دن اسپتال میں رہنے کے بعد انہوں نے میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کی تھی۔ سب کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ چچا واپس آ گئے تھے لیکن انہوں نے کسی سے بات نہیں کی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلے گئے۔ مجھ میں کسی کا بھی سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں بس دعا کر رہی تھی کہ میرے اماں ابا کو کچھ نہ ہو، اور پھر میرا نکاح پڑھا کر مجھے چچی کے بھتیجے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی اور منتیں کی کہ میں سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن میں صرف خاموش رہتی۔ اگر وہ شخص اس وقت میرا ساتھ دیتا تو آج یہ سب نہ ہوتا، اور زیادہ غلطی تو میری تھی جو میں نے ایک بے گناہ انسان پر تہمت لگائی تھی۔ 7 مہینے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور پھر جب میں بیمار پڑ گئی تو مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کی منتیں کی کہ مجھے میرے گھر والوں سے ملا دو۔ وہ جانے کیسے انہیں منا کر لایا تھا۔ اماں ابا پہلے جیسے نہیں رہے تھے، دونوں بیمار پڑ گئے تھے۔ چچا سے ابا نے معافی مانگ لی تھی۔ چچا نے معاف بھی کر دیا تھا، بس مجھے کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی رو دیے۔ میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں نے محبت کی بڑی قیمت چکائی تھی اور اپنے گناہ کی لمبی سزا کاٹی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اماں ابا نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ وہ ابھی اپنی اکلوتی بیٹی کو ایسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور پھر مجھے ایک پیارا سا بیٹا تھا۔ میں جانتی تھی شاید اب میری زندگی سے دکھ جانے والے تھے اور خوشیاں آنے والی تھی، کیونکہ شاید اللہ بھی مجھے معاف کر چکا تھا۔